فلسطین میں عظیم محرکہ، جنگ کا دوسرا مرحلہ۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کو مرتب کیا کہ ممینہ پر ذاک رضی اللہ تعالی عنہ اور میسرہ پر سعید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ ساکا پر ابو درداء کو کھڑا کیا اور قلب میں انصار و مہاجرین کے ساتھ خود رہے۔ آپ نے تمام مسلمانوں کو تلاوت قرآن کا حکم دے دیا اور ترتیب صف اس طرح بنائی کہ رکاب رکاب کے ساتھ اور باغ باغ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، گویا کہ پوری فوج ایک مضبوط قلعہ ہے۔ روبیس نے جب دور سے دیکھا کہ عجیب ترتیب سے صف بندی ہے اور سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور گھوڑوں کی پیشانی سے نور چمکتا ہے، تو اس کو یقین آ گیا کہ مسلمان غالب آ جائیں گے، کیونکہ میری طرح میری ساری فوج پر ایک قدرتی رعب طاری ہو گیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لشکر اسلام میں سے سب سے اول جو شخص لڑائی کے لیے نکلا وہ سعید بن خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ یعنی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے۔ انہوں نے نکل کر نعرہ لگایا کہ اے شرک اور شک والو، تم مقابلے کے لیے نکل آؤ، اور پھر خود شیر کی طرح حملہ کیا۔ دشمن کو میسرہ اور ممینہ پر بہت سے لوگوں کو قتل کر ڈالا اور بڑے بڑے بہادروں کو پچھاڑ دیا۔ پھر دوبارہ حملہ کیا، صفوں کو چیر ڈالا اور پورے لشکر میں ہلچل مچا دی۔ بالآخر دشمنوں نے اکٹھا ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ کو شہید کیا، جس پر مسلمانوں کو بہت رنج ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واہ اللہ، اے سعید، تو نے راہ خدا میں خوب جان کی بازی لگا دی۔ پھر مسلمانوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون بہادر ہے جو میرے ساتھ ہو جائے اور میں حملہ کر دوں تاکہ دیکھ سکوں کہ سعید کا کیا حال ہے۔ اس پر ذاک رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ نے فوراً جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 70 جوان تھے۔ ہم نے اس زور سے حملہ کیا کہ ہم دشمن کے بالکل قریب پہنچ گئے، مگر چونکہ وہ لوگ ایک لوہے کے پہاڑ معلوم ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے ہمارے حملے کی کچھ پرواہ نہ کی۔ جب ہم نے ان کے استقلال کو دیکھا تو ایک دوسرے کو آواز دی کہ ان کی سواریوں کو کاٹ ڈالو، کیونکہ یہی ان کی ہلاکت کا سبب ہے، کوئی اور تدبیر اس وقت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم نے ان کے گھوڑوں کے پیٹوں میں نیزے مارنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے گھوڑے گر گئے اور انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم نے بھی حملے کا جواب دیا، بلکہ پوری فوج میدان کارزار میں اتر گئی۔ ہماری فوج ان کے لشکر میں ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسے سیاہ اونٹ کی پیشانی پر سفید نشان۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس لڑائی میں ہم اتنے محنت تھے کہ ہم کو رجزیہ اشعار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ اس قدر گھمسان کی لڑائی تھی کہ ہم حملہ کر رہے تھے اور ہم کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہماری ضرب کا نشان کون شخص ہے۔ مسلمان برابر آگے بڑھتے رہے، حالانکہ ان کی فوج بہت کم تھی، لیکن اللہ کے بھروسے اور اس کی قدرت پر بے جگری سے لڑتے رہے۔ تلوار مارتے وقت زبان پر یہ دعا جاری تھی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زوال تک سخت لڑائی جاری تھی۔ ایک طرف ہوا چل رہی تھی اور دوسری طرف فوجیں لڑ رہی تھی۔ مجھے حضور علیہ السلام نے ایک دعا سکھلائی تھی، میں اسے پڑھ رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف نظر گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور ان دروازوں سے سفید پوش شاہ سوار نکل آئے ہیں۔
جن کے ہاتھ میں سبز جھنڈے ہیں اور ان کے نیزے چمک رہے تھے، اور ایک پکارنے والا یوں کہہ رہا تھا کہ مبارک ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ کی طرف سے مدد آ گئی ہے۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ رومیوں کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ان کو مار رہے ہیں۔ فلسطین کے اس محرکے میں 10,000 یا کچھ زیادہ کفار اصول جہنم ہوئے۔ مسلمانوں نے حد سے زیادہ آگے تک ان کا پیچھا کیا۔ رات کا وقت ہو گیا تھا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو رہے تھے، مگر مسلمانوں کے آگے جانے کو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ اتنے میں مسلمان واپس آ گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استقبال کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالی ان چہروں سے راضی ہو جائے جو اللہ کی رضا جوئی میں تھک گئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا دشمن کا چھوڑا ہوا مال و متاع کافی نہیں تھا کہ آپ لوگوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے مال غنیمت کی وجہ سے نہیں بلکہ محض جہاد کی غرض سے ان کا تعاقب کیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے اپنے افراد کا تفقد کیا تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے 13 آدمی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ ان میں سعید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب دیکھا گیا تو گھوڑوں نے ان کو رون ڈالا تھا، ہڈیاں چور چور تھیں اور چہرہ مبارک ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روئے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے اللہ کی خیرخواہی کی۔ خوب تدفین شہداء کے بعد مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کر کے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط روانہ کیا۔